سی دولت ہے جس کے پاس ہے اس سے بڑا کوئی سرمایہ دار نہیں ہے، کیونکہ علم سے بڑی کوئی جاگیر ہی نہیں ہے۔ علم ایک ایسا نور ہے جس کے بغیر آنکھوں کے ہوتے ہوئے بھی بندہ بینائی سے محروم ہے، اور علم ایک ایسی ہدایت ہے کہ جس کے بغیر طرز زندگی، دنیا میں رہن سہن، سب کچھ ادھورا ہے۔ ترقی اور تنزلی قوموں کا کامیاب ہونا، ناکام ہونا، اس کا گہرا تعلق علم سے رشتہ برقرار رکھنے یا علم سے رشتہ توڑنے کی وجہ سے ہے۔ جنہوں نے ہر چیز سے بڑھ کر علم کے معیار کو بلند کیا ہے، ان کا اپنا معیار بلند ہوا ہے، اور جنہوں نے ظاہری، معاشی، دنیاوی ترقی کے اندر علم کو عزت نہیں دی، اہمیت نہیں دی، وہ ترقی پذیر ہو کر بھی ترقی سے در حقیقت محروم ہے۔ علم کو سب سے زیادہ عزت ہمارے دین نے دی ہے، اور سب سے زیادہ عزت ہے ہی علم دین کی۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے دین کا آغاز جس پہلی وحی سے ہوا ہے، وہ پہلی وحی اتری ہی علم کے متعلق ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھنے، پڑھانے، علم سیکھنے، علم سکھانے کے متعلق قرآن مجید سب سے پہلے نازل ہوا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سینہ اقدس پر کلام الہی کے نزول کا جو آغاز ہوا ہے وہ علم ہی سے ہوا ہے، تاکہ اس علم کی عزت اور عظمت کو سمجھا جائے۔ اور علم کے حصول پر جتنا زور ہمارے دین نے دیا ہے، دین اسلام نے علم حاصل کرنے کی جتنی ترغیب دلائی ہے، جتنا شوق دلایا ہے، جتنا اس قوم کو ابھارا ہے، یہ بھی ہمارے دین اسلام ہی کا خاصہ ہے۔ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو در حقیقت علم کی وارث قوم تھی، اس نے مخصوص علم کی ان شاخوں کو لے لیا ہے جن سے روزگار وابستہ ہے، جن سے ریاکاری اور دکھاوا اور لوگوں کو ظاہر کرنے کی چیزیں وابستہ ہیں، ورنہ علم کی روحانیت جو ہے اس سے ہماری قوم محروم ہے، اور بلکہ محروم ہوتی جا رہی ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم یہ سمجھیں کہ علم کی عزت اور عظمت بتانے کے لیے اتنا بیان کافی ہے کہ یہ علم انبیاء کی میراث ہے۔ لوگ اپنی وراثت میں، ترکے میں بڑی بڑی جائیدادیں چھوڑتے ہیں، سرمایہ چھوڑ جاتے ہیں، بینک بیلنس چھوڑ جاتے ہیں، عقلوں کو حیران کرنے والی جمع پونجی چھوڑ جاتے ہیں، جن کی وضاحت، جن کا لباس، جن کا اٹھنا بیٹھنا ایک انتہائی غریبوں کی طرح ہوتا ہے، سادہ ہوتا ہے، جس سے دیکھنے والا محسوس ہی نہیں کر سکتا کہ یہ بہت بڑی پراپرٹی کا مالک ہے، لیکن اس کے مرنے کے بعد راز کھلتے ہیں کہ جناب اس نے ساری عمر کس کام میں لگا دی ہے۔ تو یہ دنیاوی معاملہ ہے۔ اور انبیاء وراثت میں کیا چھوڑ کر جاتے ہیں، ترکے میں کیا چھوڑ جاتے ہیں؟ صرف علم چھوڑ جاتے ہیں۔ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، وہ درہم اور دینار کا وارث نہیں بناتے اپنی امت کو۔ وہ اگر وارث بناتے ہیں اپنی امت کو تو صرف اور صرف اپنی جائیداد، اپنی وراثت، اپنا سرمایہ، اپنی جمع پونجی، اپنی پہچان، اپنا پچھلا تعارف، وہ صرف اور صرف علم کو بناتے ہیں۔ تو جس قوم کے دل میں
علم کی اور ख़ास طور پر علم دین کی عزت ہے، وہ قوم خود معزز ہے، وہ خود صاحب عزت ہے۔ اور ٹیکنالوجی میں، جدید ذرائع میں، آلات میں جتنی بھی قوم ترقی کر جائے، اگر علم کے اندر اس نے ترقی نہیں کی، علم کو اس نے عزت نہیں دی، تو سوائے خسارے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آج جن قوموں کو ہم پڑھا لکھا جانتے ہیں نا، یا جہاں علم حاصل کرنے کے لیے لوگ بھاری بھرکم فیسیں ادا کر کے اپنے وطن کو الوداع کہتے ہیں، چھوڑ جاتے ہیں، یہ ان کے ہاں یہ وہی علوم ہیں جو ہمارے آباء و اجداد کی محنت سے حاصل کیے گئے، جو ہمارے اسلاف نے جمع کیے۔ سائنس ہے، دیگر شعبہ جات ہیں، فلسفہ ہے، تاریخ ہے، پریکٹیکلی جو بھی معاملات ہیں، یہ ہمارے اپنے اسلاف نے محنتیں کر کے حاصل کیے تھے۔ لیکن جب مسلم قوم نے ہی عزت نہیں کی، تو جنہوں نے ایسی چیزوں کو پکڑا، ظاہر ہے وہ پھر اس لائق ہو گئے کہ آج مسلم قوم بھی ان سے علم حاصل کرنے میں محتاج ہو گئی، حالانکہ مسلم قوم کا محتاج انہیں ہونا چاہیے تھا۔ جتنی علم کی رغبت ہمیں دلائی گئی ہے، ہمارے دین میں جتنا اس پہ زور دیا گیا ہے، دوسری اقوام کو مسلم قوم کا محتاج ہونا چاہیے تھا۔ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اپنے ہمارے آبا کی جو کتابیں تھیں اور علم کے موتی تھے، ان کو جب جا کر میں نے یورپ میں دیکھا کہ ان لوگوں نے ہمارے آبا کی کتابوں سے پڑھ کر وہ ہم کہاں سے کہاں پہنچے، تو فرماتے ہیں میرا دل زخمی ہوتا ہے، میرے جگر کے ٹکڑے ہوتے ہیں کہ وارث ہم تھے اور ہم نے اس سے منہ پھیر لیا اور وہ لوگ ان کتابوں کے قابض ہو گئے۔ ہمارے دین کے اندر سب سے پہلے جو یونانی علوم تھے، ہماری حکومت کے سرپرستوں نے، اسلامی حکومت کے سربراہوں نے ایسے بڑے بڑے علماء نامور پیدا کیے، جمع کیے، جنہوں نے یونانی علوم کو عربی علوم میں منتقل کیا تاکہ یہ مسلم قوم جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ لیکن جن علوم کو یونانی زبانوں سے، رومی زبانوں سے، دیگر زبانوں سے ان کی ٹرانسلیشن کرا کے، تراجم کرا کے اس لیے پیش کیا گیا تاکہ آنے والی نسلیں ان سے فائدہ اٹھائیں اور آسانی رہے ان کو، اس قوم نے اس کی قدر نہیں کی، عزت نہیں کی۔ تو دور حاضر میں بحیثیت دیندار سب سے پہلی ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم علم دین کی عزت کریں، شعبہ علم سے جو وابستہ ہیں ان کی ہم عزت کریں، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے ماحول کو ایسا آسان بنائیں کہ وہ کم سے کم علم دین کو حاصل کر سکیں، جو اصل راہ ہدایت ہے، جس کے لیے اللہ رب العزت نے اس انداز میں رغبت دلائی ہے کہ ہر قوم میں سے، ہر قبیلے میں سے ایسے چند افراد ضرور ہوں جو چھوڑیں اپنے گھر کو، چھوڑیں اپنے وطن کو اور جائیں اچھے طریقے سے وہ علم حاصل کریں، پھر واپس لوٹیں اور آ کر اپنی قوم کو جو سیکھا ہوا علم ہے وہ پہنچائیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ قرآن مجید کی 9 نمبر سورت سورہ توبہ کے آخر میں آیت نمبر 122 کے اندر یہ اللہ کا حکم ہے، جس کا ترجمہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ سب تو جا نہیں سکتے، معاشی معاملہ ہی نہیں چل سکے گا اگر سارے ہی چل پڑیں، لیکن یہ شعور اجاگر ہونا چاہیے کہ ہر قوم میں سے، خاندان میں سے، برادری میں سے، ہر دور میں، ہر وقت میں، ہر زمانے میں ایسے افراد چند ضرور ہونے چاہیے جو علم دین حاصل کریں اور پھر واپس آ کر اپنے بقیہ افراد کو وہ سمجھائیں، وہ حاصل شدہ علم ان تک پہنچائیں۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ علم والے اور بے علم کبھی برابر نہیں ہو سکتے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اور رغبت دلائی ہے جنہیں علم نہیں ہے ان کو کہا گیا ہے کہ علم والوں سے تعلق رکھو، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو جو جانتے ہیں ان سے جا کر پوچھو۔ شفاء العی فی السؤال، عربی میں کہتے ہیں شفاء العی فی السؤال، جو محتاج ہے، جو عاجز ہے، جو لاچار ہے،
اس کو لاچاری کی بیماری کی اگر شفا ملتی ہے تو وہ علم دین کے متعلق سوال کرنے میں ملتی ہے. وہ سوال کرے گا، پوچھے گا، جتنا وہ پوچھے گا، جتنی اس کے اندر طلب ہوگی، شوق ہوگا، تڑپ ہوگی، تو لاچاری کا مرض اتنا ہی اس سے دور ہوتا جائے گا اور اس کے پاس علم آئے گا، اس کے پاس شعور آئے گا. عربی کے اشعار میں سے علم کے متعلق بڑے قیمتی اشعار ہیں. تعلم فلیس المرء یولد عالما ولیس اخو علم کمن هو جاہل وان کبیر القوم لا علم عنده صغیر اذا التفت علیہ المحافل. کہ علم سیکھ، کیونکہ کوئی بھی پیدا ہونے والا پیدا ہوتے ہی عالم نہیں ہوتا، اس کو سیکھنا پڑتا ہے. اور کبھی جاہل اور علم والا دونوں برابر بھی نہیں ہو سکتے. اور پھر فرمایا کہ وَإِنَّ كَبِيرَ الْقَوْمِ لَا عِلْمَ عِنْدَهُ، قوم کا بڑا ہو، عمر میں بڑا ہو، جداد میں بڑا ہو، قوم کا بڑا ہو، وہ سرپرست ہو، لیکن اگر اس کے پاس علم نہیں ہے، شعور نہیں ہے، تو صغیر اذا التفت علیہ المحافل، جب محافل ہوں گی، بیٹھک ہوگی، بات چیت ہوگی، اس سے فیصلہ لیا جائے گا تو وہ قوم کا بڑا ہو کر قوم کا سب سے چھوٹا بن جائے گا اگر اس نے علم حاصل نہ کیا تو. یموت قوم فیحیی العلم ذکرہ والجہل یلحق امواتا باموات. عربی کا یہ شعر سنیں کہ قومیں مر جاتی ہیں لیکن علم ان کا ذکر ہمیشہ زندہ رکھتا ہے. اور جو جہالت ہے وہ تو مردوں کو مردوں کے ساتھ جا کر ملاتی ہے. جاہل آدمی پہلے سے ہی مرا ہوا ہے، وہ مرنے سے پہلے ہی ایک مرا ہوا ہی شخص ہے. اب قبر میں جائے گا تو یوں سمجھیں، قبرستان میں جائے گا تو مردہ جا کر مردوں سے ملے گا. لیکن جو علم والی قوم ہوتی ہے وہ دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اس کا ذکر، اس کا تذکرہ، اس کا چرچا ہمیشہ زندہ رہتا ہے. آج دیکھ لیں جنہوں نے علم سے تعلق جوڑا ہے، محنتیں کی ہیں، ریاضتیں کی ہیں، اپنے لیے حاصل کیا ہے، آنے والی نسلوں کے لیے بنایا ہے، کتابیں لکھی ہیں، بڑی بڑی سیریز لکھی ہیں، مجلدات کے اوپر انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. قیامت تک کے لیے خلقت ان کی کتابوں سے فائدہ اٹھاتی رہے گی، ان کا ذکر زندہ رہے گا. جب تک کتاب کھلی ہوئی ہے یوں سمجھو مصنف اس کا ذکر کھلا ہے. جب اس کی کتاب سے علم پڑھ کر آگے پہنچایا جا رہا ہے، اس کو ثواب بھی پہنچ رہا ہے، اس کا ذکر بھی ہو رہا ہے. تو علم ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر کوئی بھی قوم جیتی جاگتی شمار نہیں ہو سکتی. یہ جینا، جاگنا، زندہ رہنا یہ علم ہی سے وابستہ ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بحیثیت مسلمان ہمارے لیے کافی ہے کہ علم کی فضیلت کے لیے ہم یہ سمجھیں کہ یہ انبیاء کی میراث ہے، بالخصوص آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی میراث ہے. یہ جتنا کوئی جمع کرے گا تو وہ یوں سمجھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جائیداد کو جمع کرے گا، وراثت کو جمع کرے گا. اور جو اس سے جتنا محروم رہے گا تو وہ تو انبیاء کی وراثت سے محروم رہے گا. ہمیں اس وراثت کی پڑی ہوئی ہے جو جیسے ہمارے باپ دادا کے پاس عارضی تھی ویسے ہمارے پاس بھی وہ عارضی رہے گی. ہمیں اس طرقے کی پڑی ہوئی ہے، اس طرقے کی خاطر لڑائیاں ہو رہی ہیں. میت دفن بعد میں ہوتا ہے، پہلے وہ معاملہ سامنے آ جاتا ہے. لیکن جو انبیاء کا ترکہ ہے، جو انبیاء کی میراث ہے، بحیثیت مسلمان ہمیں اس کی فکر نہیں ہے، حالانکہ سب سے پہلے اس کی فکر ہونی چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی ساری زندگی علم حاصل کرنے میں گزری ہے، ہر بار انہوں نے چھوڑا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے رشتہ جوڑا، اصحاب صفہ میں سے تھے. زندگی ایسے گزری ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں پڑھنے میں، یاد کرنے میں، آگے پہنچانے میں یہ اپنی زندگی گزاری. کوئی ہدیہ، کوئی صدقہ اصحاب صفہ کے لیے آ جاتا تو آپ کے نصیب بھی ہو جاتا، ورنہ یہ وقت بھی انہوں نے دیکھا ہے کہ بھوک کے مارے الٹا سو جایا کرتے تھے پیٹ کے اوپر وزن ڈالنے کے لیے، کہ ویسے خالی پیٹ نہیں رہا جاتا تھا، الٹے ہو جاتے تھے پیٹ کے اوپر تھوڑا بوجھ ڈالنے کے لیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، آج دیکھ لیں حدیث کے اندر ان کا نام ہے 5374، سب سے زیادہ حدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں، سب سے زیادہ 950 کے قریب وہ صحابہ ہیں جنہوں نے حدیثیں روایت کی ہیں، لیکن سب سے زیادہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیثوں کے راوی ہیں. زندگی وقف کی ہے. بعد میں وہ گورنر بھی رہے ہیں، عامل بھی رہے ہیں، حکومت میں ایک اہم عہدے پر بھی ان کو فائز کیا گیا ہے، سارا کچھ ہوا ہے، لیکن جو زندگی کا ایک اہم حصہ تھا، جوانی تھی، وہ سارا انہوں نے علم دین کے اندر ہی گزارا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بازار میں آئے، لوگ مصروف تھے دکانداری کے اندر، تجارت میں، تو آپ نے آواز دی اور فرمایا انتم ہا ہونا، تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو.
व मीरास रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम युक़समु फ़िल मस्जिद, और अल्लाह के रसूल की जायदाद और मीरास तो मस्जिद में तकसीम हो रही है, तुम यहाँ बैठे हो। लोगों ने उसका मतलब न समझा, लोग दौड़ पड़े, भाई हमारे नबी की मीरास तकसीम हो रही है तो चलो हमें भी कोई ना कोई हिस्सा मिल जाएगा। लोग दौड़े आए और आकर देखा तो मस्जिद के अंदर तो इल्म पढ़ा जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, हदीसें पढ़ाई जा रही हैं, शरई मसाइल सीखे सिखाए जा रहे हैं। साहबा कराम की जो है ना वो टोलियाँ बनी हुई हैं, छोटे छोटे हल्के बने हुए हैं, वो मस्जिद के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे इल्म के अंदर मसरूफ़ है। तो उन्होंने वापस जाकर पकड़ा हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कि आपने तो हमसे मजाक किया है और कहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मीरास तकसीम हो रही है और तुम यहाँ दुकानों के ऊपर बैठे हो, तिजारत कर रहे हो। तो उन्होंने फरमाया तो क्या नहीं है मस्जिद के अंदर तकसीम नहीं हो रही? नहीं, वहाँ पर तो सिर्फ बस ये लोग बैठे हैं और इल्म पढ़ाया जा रहा है। तो फरमाया हाजा मीरास मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारे नबी की यही तो मीरास है जिसको तुमने मीरास समझा ही नहीं। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की यही मीरास है। वलैसा बिमवारिसिही दुनियाकुम, तुम्हारी दुनिया हमारे नबी की मीरास नहीं है, ये इल्म दीन ही हमारे नबी की मीरास है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो इस एतबार से सोचें कि इसको जितना वक्त देंगे इल्म सीखने के लिए, इल्म जमा करने में, शूर सीखने के लिए, मसाइल सीखने के लिए, आदाब ज़िंदगी, दीन के एतबार से आदाब ज़िंदगी सीखने के लिए, तो दरअसल हम अपने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मीरास को जमा कर रहे हैं, जायदाद को जमा कर रहे हैं। और यकीन कीजिए ये एक बहुत ही गमगीन बाब है, अगर इसको खोला जाए तो आसानी से मुझसे समेटा नहीं जाता कि इल्म हासिल करने के लिए उलमाए किराम ने मुश्किलात कितनी बर्दाश्त की हैं। आज हमने जनाब आपको ये हज़रत अबू हुरैरा वाली बात बता दी, ये मिरक़ातुल मफ़ाती के अंदर मुल्ला अली क़ारी हनफ़ी रहमतुल्लाहि ताला ने लिखी, मैंने वहाँ से पढ़ी आपको बता दी। ये जामिअ बयान अल इल्म के अंदर अल्लामा इब्न अब्दुल बर ने लिखी, मैंने वहाँ से पढ़ी, मैंने आपको बता दी। लेकिन कमाल और एहसान तो उन लोगों का है ना जिन्होंने ये इल्म जमा किया, किताबों में लिखा, हम तक पहुँचाया। अब हमारे लिए क्या मुश्किल है? अरबी ज़बान को सीख कर अरबी किताबें पढ़ी जा सकती हैं, फ़ारसी ज़बान को सीख कर फ़ारसी किताबें पढ़ी जा सकती हैं, उर्दू पढ़े हुए हैं, जानते हैं, पढ़ना आता है, उर्दू किताबों से हम इल्म को सीख लेते हैं। हमारे लिए तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है ये। जिन्होंने ये कुरान, हदीस, फ़िक़्ह को जमा किया है, एहसान उन लोगों का है। एक किताब है अल मबसूत, इमाम सरख्सी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। ये सरख्सी भी पढ़ सकते हैं और सरखसी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सरख्सी पढ़ना अफजल है, फसीह है ज़्यादा लुगत के एतबार से। ये इमाम सरख्सी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जो ये किताब लिखी है, इस किताब की तालीफ़ की वजह में, सबब तालीफ़ में ये बात बताई जाती है कि जिस दौर में उनको कैद किया गया था, उस वक्त कैद ये जेल खाने नहीं होते थे, कुआं होता था, उसमें कैद में डाला जाता था। वहाँ को सिस्टम निज़ाम बना हुआ होता था, गहरा कुआं होता था, वो खोदा जाता था, वो बतौर जेल के बनाया गया, उसमें लोगों को रखा जाता था। तो जाबिर ने, उस वक्त के जाबिर ने हज़रत इमाम सरख्सी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को कुएं में कैद किया। लेकिन इमाम सरख्सी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जो शागिर्द थे वो कुएं की मुंडेर पे बैठे, कुएं की जो दीवार होती है छोटी सी मुंडेर, उसके ऊपर बैठे। आप नीचे से बताते थे, वो ऊपर से बैठकर लिखते थे। और मबसूत का माना ही अरबी ज़बान के अंदर है फैला हुआ, मबसूत का माना ही अरबी ज़बान के अंदर है फैला हुआ। ये फ़िक़्ह हनफ़ी की हमारी बुनियादी किताबों में ये किताब है मबसूत। और कुछ दोस्त आए हुए हैं, किसी की अगर तमन्ना है तो आए मेरे घर में, मैं आपको दिखाऊं। ये 15 जिल्दों में भी छपती है, 20 जिल्दों में भी छपती है। 15 जिल्दें हैं या 20 जिल्दें हैं, ये सारी कैसे लिखी गई है? एक बंदा कैद खाने में है और वो कैद खाने में बैठकर नीचे से अपने शागिर्दों को इल्म के मसले बताता है, वो ऊपर से लिखते हैं। 15 से 20 जिल्दों का इल्म इस तरह हमारे उलमा ने जमा किया। उन्होंने कैद खाने को यूं आज़ादी खाना बनाया। हमारी दर्स निज़ामी के इब्तदाई क्लासों में किताब पढ़ाई जाती है इल्म सीगा सर्फ के ऊपर, वो भी कैद खाने में लिखी गई है। एक बहुत बड़ी उर्दू अदब के ऊपर आलम बरज़ख के हवाले से एक अफसाने की सूरत में, नावल की सूरत में एक किताब लिखी गई है, जो मेरी पसंदीदा किताबों में किताब है। चौधरी अफजल हक की ज़िंदगी उसका नाम है, किताब का नाम। वो कैद खाने में लिखी गई है।
نہ ان کے پاس اسباب نہ وسائل، لیکن انہوں نے اتنی مشکلات کے باوجود علم کی شمع کو روشن رکھا ہے، علم کو نہیں چھوڑا انہوں نے۔ کس لیے؟ ہمارے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے۔ تو ہمارا علم کے ساتھ تعلق نہ رکھنا یہ صرف علم کی بے قدری نہیں ہے، یہ ان علماء کی بھی بے قدری ہے جنہوں نے علم پہنچانے کے لیے اتنی مشکلات کا سامنا کیا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اطلب العلم، علم طلب کر لو، علم جمع کر لو، علم حاصل کر لو، فإنی اخاف ان یخرج العلم من عندکم فیصیر الی غیرکم فتضلون۔ آج وقت ہے، علم حاصل کر لو، مجھے ڈر ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ یہ علم تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا اور یہ چلا جائے گا تمہارے غیروں کے پاس، فتضلون، اور تمہارے حصے میں پھر ذلت آئے گی، رسوائی آئے گی اور کچھ نہیں آئے گا۔ یہ حضرت سفیان ثوری علیہ الرحمہ نے اپنے وقت میں کہا تھا، اور آج دیکھ لیں، آج دیکھ لیں علم چلا گیا ہے مسلمانوں کے ہاتھ سے۔ 55 سے زائد اسلامی ممالک کے پاس کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں ہے جو غیر مسلم ممالک کی یونیورسٹیوں کی ٹکر میں ہو، مقابلے میں ہو، بندہ پیش کر سکے کہ ہم اسلام ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں، علم ہمارے انبیاء کی میراث ہے، اور دیکھو ہم نے دور حاضر کے اندر جدید علوم کے اندر کتنی ترقی کی ہے۔ کیوں؟ کہ بس وہ ایک رسمی ہے، خانہ پوری ہے، ورنہ علم کی قدر نہیں ہے۔ جو کرونا کے حالات میں اسکول کی تعلیم کے ساتھ جو حال ہو رہا ہے، وہ سرپرست حضرات، والدین حضرات، یہ حضرات بیٹھے ہیں جو حساس لوگ ہیں، ان کو پتہ ہے وہ کیا رہا ہے ہمارے بچوں کی تعلیم کے شعبے کے ساتھ۔ اور بڑے بڑے ممالک ہیں جنہوں نے ظاہری جو احتیاط ہوتی ہے، تمام تر احتیاطی تدابیر کو بھی سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے علم کو چھوڑا نہیں ہے، علم کی کلاسوں کو جاری رکھا ہے انہوں نے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ علم ہی تو ہے جو ترقی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے۔ اگر اس کو کمزور کر دیا تو پورا ملک کا ڈھانچہ کمزور ہو جائے گا۔ تو سب سے زیادہ حقداری ہم تھے اس علم کی حفاظت کے، اور سب سے زیادہ بے قدری بھی ہم ہی اس علم کی کر رہے ہیں، بالخصوص علم دین کی میں بات کر رہا ہوں۔ دنیاوی علوم جن کا دین سے تعلق نہیں ہے، صرف دنیا سے ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں، دین ان کی کوئی حوصلہ شکنی نہیں کرتا، دنیاوی رہن سہن کے لیے وہ بھی ضروری ہیں، لیکن مسلمان سب سے زیادہ اہمیت علم دین کو دیتا ہے، دین کے علم کو دیتا ہے۔ اب اس بات میں سے جو بات آپ کو بتائی کہ کس طرح مشکلات کے اوقات میں اس علم کو جمع کیا گیا، اس میں سے ایک بات سنیے۔ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، محدث گزرے ہیں، حضرت بقیش بن مخلد رحمۃ اللہ تعالی نے 3 صدی ہجری کے تھے، 276 ہجری کے اندر ان کا وصال ہوا۔ امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ کے شاگردوں میں سے تھے۔ یہ احمد بن حنبل جو کہا جاتا ہے نا، یہ دادا کی نسبت سے کہا جاتا ہے، ورنہ ان کے والد کا نام حنبل نہیں ہے، والد کا نام محمد تھا، اصل نام ہے احمد بن محمد بن حنبل۔ چوتھے امام ہیں، 4 اماموں میں سے 241 ہجری کے اندر ان کا وصال ہے۔ تو حضرت بقیش علیہ رحمہ جو ہیں، یہ امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ کے شاگردوں میں سے، یہ اندلس سے آئے تھے علم حاصل کرنے کے لیے، یہ اندلس سے آئے تھے، جس کو ہم اندلس بولتے ہیں، یہ لفظ بھی صحیح عربی گرامر کے اعتبار سے اندلس ہے۔ اندلس سے جب آپ آئے تو اس وقت امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ کے اوپر پابندی تھی، وقت کے حاکم نے پابندی لگا رکھی تھی کہ آپ حدیث بیان نہیں کر سکتے۔ یہ پابندیاں لگتی رہی ہیں، ہر دور میں اس طرح کے جابر کچھ لوگ آتے رہے ہیں، تو پابندی لگا دی گئی کہ امام احمد بن حنبل جو ہیں وہ حدیث نہیں بیان کر سکتے، حدیث کی آگے روایت نہیں کر سکتے۔ تو حضرت بقیش بن مخلد رحمۃ اللہ تعالی بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے کہا میں اتنا لمبا طویل سفر کر کے آیا ہوں، اور جناب آگے جس ہستی کے لیے آیا ہوں پڑھنے کے لیے، ان کے اوپر تو پابندی ہے۔ اچھا، اس پر تو پابندی تھی، تو انہوں نے بھلا اس کا حل کیا سوچا؟ بڑی دلچسپ بات ہے، علمی حوالے سے دلچسپ ہے اور فکری حوالے سے بڑی غمگین بات ہے، سوچ بچار کے حوالے سے کہ دین کا علم کس طرح ان لوگوں نے محنتیں کر کے جمع کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ آخذو عودا بیدی، میں نے لکڑی اپنے ہاتھ میں لی، وَأَلُفُّ رَأْسِي بِخِرْقَةٍ، اور ایک پٹکا سر پہ باندھا، فقیر کا میں نے حلیہ بنا لیا۔ بے جیسے بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں نا، گھر گھر جاتے ہیں، ان کو تو کوئی نہیں روکتا نا، گھر میں جاتے ہیں خیرات لیتے ہیں، تو میں نے لکڑی ہاتھ میں لی
اور سر کے اوپر جو ہے نا ایک رومال باندھ لیا، کپڑا باندھ لیا، تو جو پہرے دار تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ کے دروازے پہ بھیک لینے جا رہا ہے، خیرات لینے جا رہا ہے۔ اور میں جا کر ان کے دروازے کے اوپر کاغذ کو میں نے لیا، اجعلو کاغذی فی کمی، کاغذ میں چھپا لیتا تھا اپنی آستین کے اندر۔ یہ دیکھ رہے ہیں، اپنی آستین کے اندر میں کاغذ کو چھپا لیتا تھا، قلم بھی میرے پاس ہوتا تھا، اور فقیروں کی طرح جا کر وہاں چیختا تھا، آوازیں لگاتا تھا، صدا دیتا تھا، الاجر الاجر رحمکم اللہ، الاجر الاجر رحمکم اللہ، فإن السؤال ہنالک، ہاں بھی اجرت دیں، اجرت دیں، کچھ نہ کچھ ہمیں دیں، اللہ تم پر رحم کرے، سوال کرنے کو یہاں آیا ہوا ہے، بھیک مانگنے کو آیا ہوا ہے، جیسے فقیر آواز دیتے ہیں۔ تو وہ جو پہرے دار ادھر ادھر کھڑے ہوتے تھے وہ سمجھتے تھے کوئی بھکاری آیا ہوا ہے دروازے کے اوپر۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ دروازے پہ آتے تھے اور مجھے پہچان جاتے تھے کہ میں ان کا وہ طالب علم تھا، علم کا متلاشی تھا جو اندلس سے آیا تھا۔ وہاں کھڑے کھڑے وہ کوئی ایک دو حدیثیں بیان کرتے تھے، میں کاغذ کو نکال کر اس کے اوپر حدیثیں لکھ لیا کرتا، سبق ضائع نہیں کیا۔ پابندی لگی ہوئی تھی، لگی رہے، لیکن میں نے اپنا حلیہ فقیر والا بنا لیا، اور میں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے علم سیکھنا ختم نہیں کیا، میں نے اس طرح علم جمع کیا اور ان سے حدیثیں پڑھی ہیں۔ اس طرح محدثین پیدا ہوئے ہیں۔ آج جو ہم آپ کو حدیث سناتے ہیں، حوالے دیتے ہیں، اس کے پیچھے ان کی زندگیاں خرچ ہوئی ہیں۔ ہم نے تو کچھ نہیں کیا، آپ یقین کریں، ہم نواب لوگ ہیں، نوابوں کی طرح پڑھے، نوابوں کی طرح ہم پڑھا رہے ہیں جناب، عزت ہی عزت ہے ہر طرف۔ ان لوگوں نے دنیاوی اعتبار سے وہ قلت کا بھی شکار ہوئے ہیں، وہ علت کا بھی شکار ہوئے ہیں، وہ ذلت کا بھی شکار ہوئے ہیں۔ ان کے پاس مال و متاع بھی نہیں تھا، ان کے پاس بیماریاں بھی تھیں، ان کی دنیا نے عزت بھی نہیں کی، لیکن پھر بھی انہوں نے علم سے رشتہ نہیں توڑا۔ عبد الملک بن مروان وقت کا حاکم تھا، اپنے بیٹوں کو لے کر آتا تھا حضرت عطاء بن ابی رباح کے پاس۔ حضرت عطاء بن ابی رباح امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے بھی استادوں میں سے ہیں، لیکن وہ اپاہج تھے، ہاتھ پاؤں سے لنجے لنگڑے تھے۔ وہ ظاہری جو ایک عیب ہوتے ہیں وہ سارے ان کے اندر پائے جاتے تھے، رنگ کے بھی کالے تھے، ایسوں کے پاس کون آتا ہے؟ عبد الملک بن مروان جب نکلتا تھا نا وہاں سے، تو اپنے ہی بیٹوں کو کہتا تھا کہ حالت دیکھیں تو آنے کو دل نہیں کرتا کہ ہم وقت کے حاکم ہیں اور ہم اس کے پاس چل کر آ رہے ہیں، اور علم دیکھیں تو آنا پڑتا ہے، اس کا علم ہمیں لے آتا ہے اس کے دروازے کے اوپر۔ تو علم کی اس وقت حکمرانوں نے بھی عزت کی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اسلامی علوم آگے بڑھے ہیں۔ مشہور صحابی ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے عالم فاضل تھے۔ بچپن ہی سے ان کے پاس اتنا علم آ گیا تھا کہ بڑے بڑی عمر کے جو افراد تھے، صحابہ کرام تھے، وہ ان کی چھوٹی عمر میں بھی ان سے علم سیکھنے آیا کرتے تھے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ہوا، ظاہری طور پر جب آپ جدا ہوئے، تو اس وقت ان کی عمر تھی صرف 10 سال۔ کن کی؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ 10 سال کا بچہ کتنی سمجھ بوجھ رکھتا ہے، آپ بھی ذرا غور کریں، بچوں والے ہیں۔ 10 سال کا بچہ کیا اس کے پاس شعور ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے اس کو ماحول بھی شروع سے ملا ہوا ہو، لیکن ہمارے ہاں 10 سال کا بچہ کتنا پڑھ لکھ جاتا ہے۔ جیسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ہوا، ایک انصاری شخص کہتے ہیں کہ میرا بازو پکڑ لیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور کہنے لگے، 10 سال کی عمر کی بچے کی سوچ دیکھیں، کہنے لگے ہلما فلنسأل اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فإنہم اليوم کثیر۔ یار آپ علیہ السلام کا وصال ہو گیا ہے، اور حضور سے جنہوں نے علم سیکھا ہے نا، وہ جو صحابہ کرام ہیں وہ ابھی بہت ہیں، ابھی ان کی تعداد اچھی خاصی ہے، چلتے ہیں اور ان سے علم حاصل کرتے ہیں۔ تو انصاری شخص کہنے لگا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس سے کہا کہ لوگ تو اب انتظار میں ہیں کہ وہ آپ کے پاس آئیں گے، اور آپ چلے ہیں ان سے علم حاصل کرنے۔ تو فرماتے ہیں انہوں نے مجھے چھوڑ دیا اور چل پڑے، اور خود فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کہ مجھے جب خبر ملتی نا کہ کوئی ایک حدیث، کوئی علم کی ایک بات وہ فلاں صحابی کے پاس ہے جو بہت دور رہتا ہے، کوئی بات نہیں، میں اس کے دروازے پہ پہنچتا تھا، اگر وہ دیر سے باہر نکلتے تو اتوسد ردائی علی بابی ہی، میرے پاس چادر ہوتی تھی، میں چادر کا تکیہ بنا کر اس کے دروازے کے اوپر بیٹھ جاتا تھا،
तस्फिर्रीहु अलैया मिनत तुराब, सहरा की चटियल मैदान की रेत हवाएं उड़ती थीं, मट्टी को उड़ाकर, जब वो हवाएं चलती थीं मट्टी को उड़ाकर मेरे चेहरे के ऊपर आती थी, मेरा चेहरा गुबार आलूद हो जाता था। हालांकि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास के हुस्न की बातें हैं कि अरब के अंदर उनसे बढ़कर कोई हसीन भी नहीं था, खूबसूरत भी नहीं था, लेकिन इल्म की खातिर आप अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास का अपना मकाम इतना है कि जब वो साहबी बाहर निकलते तो वो कहते हैं आपने मुझे ये क्यों नहीं हुक्म दिया, मैं खुद चल कर आता आपके दरवाजे पे, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम के आप रिश्तेदार हैं, मैं चल कर आता आपके दरवाजे पे, आप क्यों आए मेरे दरवाजे पे? तो आप आगे जवाब देते आना हक़्क़ु अना आती का, मैंने इल्म सीखना है, मेरा हक ज़्यादा बनता है कि मैं चलकर आपके दरवाजे पे आऊँ। कुएं के पास आया जाता है ना, कुआं तो चलकर नहीं आता जनाब। इस तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला नुमा ने अपनी जवानी को खर्च किया इस इल्म हासिल करने के अंदर। इसलिए रिवायत में आता है कि निअमल अतियतु व निअमल हदियतु कलिमतुल हिकमती, बेहतरीन इनाम, बेहतरीन तोहफ़ा इल्म की कोई ना कोई बात है। तस्माउहा सुम्मा तहमिलुहा इला अखिल्लका मुस्लिमिन फतुअल्लिमुहा इय्या, जिसको तू सुनकर फिर उसको महफूज कर लेता है और अपने किसी न किसी मुसलमान भाई को जाकर सुनाता है और उसको इल्म सिखाता है। इससे बढ़कर कोई बेहतरीन तोहफ़ा नहीं है, इससे बढ़कर कोई बेहतरीन इनाम नहीं है। तो अगर हम मुसलमानों ने ही इल्म की इज़्ज़त नहीं की, इल्म की कदर नहीं की, तो फिर और कौन सी कौम होगी जिसको बताना पड़ेगा कि इल्म की इतनी इज़्ज़त है और इल्म की इतनी कदर है। इसलिए इन मौक़े को गनीमत समझें जिन मौक़े पर इल्म की बातें होती हैं, इल्म के मसाइल सीखे जाते हैं, और मौक़े से फ़ायदा उठाकर अपना कीमती वक्त, कीमती हमारा क्या वक्त है, ज़्यादा से ज़्यादा हम मसरूफ़ होंगे ज़रिया माश में, यही कीमती वक्त है। तो वक्त को कीमती बनाने के लिए कि जो लम्हे यहाँ बीत गए उनसे बढ़कर कोई कदर कीमत वाला वक्त नहीं है, ऐसी महाफिल ज़रूर इख्तियार करें जिन महाफिल के अंदर इल्म पढ़ा और पढ़ाया जाता है, सुनाया जाता है। इस बहाने इल्म के साथ हमारा एक ताल्लुक़ कायम होगा। हज़रत इमाम आमिर शाबी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब अपने शागिर्द को एक हदीस सुनाई ना, तो साथ ये भी फरमाया कि आतैनाका बिगैरि शै क़द कान युरकबु फ़ीमा दूनहा इलल मदीना, आज मैंने तुझे ये हदीस सुनाई है, कीमती हदीस तुझे सुनाई है, और बग़ैर एवज़ के सुनाई है, मुफ्त सुनाई है तुझे मैंने इल्म की बात बताई है मेरे शागिर्द, और बग़ैर मुआवजे के बताई है। हालांकि इस हदीस से भी जो छोटी हदीसें होती थीं या कम दर्जे की हदीसें होती थीं, वो हमें कैसे मिली हैं? हमने घर बार छोड़ा, मदीने गए, मदीने से जाकर ये हदीसें हम जमा करके लाए। तो हमने तो इससे भी छोटी छोटी हदीसों के लिए मदीने तक लंबे सफ़र किए हैं, और यहाँ बैठकर हम तुम्हें वो हदीसें मुफ्त में पढ़ा रहे हैं, सुना रहे हैं। ये हज़रत आमिर शाबी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ये बात अपने शागिर्द को कही हदीस सुनाकर। तो जो हजरात हमारे पास चल कर आते हैं, मिन्नत समाजत करते हैं कि भाई को वक्त निकाल लें और वो मुफ्त में कुरान समझाएं, हदीस समझाएं, तो हमें तो हमारे दिल में तो उनकी कदर होनी चाहिए ना। मैं अपने अलावा की बात कर रहा हूँ। जहाँ से भी आपको इल्म मिले, जहाँ से भी आपको वो अदब मिले जो अदब आपकी ज़िंदगी के लिए नफ़ामंद हो, जहाँ से भी आपको शुऊर की ऐसी कोई बात मिले जिसकी वजह से आपके सोच में इजाफा हो, आपके शऊर में इजाफा हो, उस बंदे की भी कदर करें, उस जगह की भी कदर करें कि यहाँ से इल्म आपको मिला है। बंदा प्यासा हो और बला की प्यास ने उसको सता रखा हो, और उसका यूँ समझें उसकी अखीर हो जाए सहने की, बर्दाश्त करने की, और सख्त गर्मियों में अगर कोई उसको ठंडा मशरूब दे दे, आप खुद सोचिए दिल के अंदर उस शख्स की, उसके पास कितनी कदर होगी जिसने उसकी प्यास को बुझाया है। जान के लाले पड़े हुए थे, उसने आकर उसकी मुश्किल को हल किया है। ये प्यास है, इसको प्यास समझें। अल हिकमतु दालतुल मुमिन, इल्म की बातें मोमिन की अपनी गुमशुदा चीज़ें हैं। हमारी कोई कीमती चीज़ गुम हो जाए हम कितना बेचैन होते हैं। कोई अहम तिजोरी वाली जगहों की जनाब कोई चाबियाँ गुम हो जाएं, जहाँ हमारे राजो न्याज हैं, ये जमा पूंजी है, चाबी इधर उधर हो जाए, हमारी हालत क्या होती है कि यार ये चाबी किसी के हाथ न लग जाए। तो इल्म की महफिलें भी वो कुंजियाँ ही हैं, वो चाबियाँ ही हैं। तो इसलिए इसको ज़रूर इज्जत दें और इन महाफिल के अंदर ज़रूर अपने वक्त को निकालें, कीमती वक्त है। देखें जो हजरात शुरू से आए हैं वो देख रहे हैं कि शुरू से लेकर आखिर तक हमने सारी बात इस इल्म दीन के मुताल्लिक ही की है।
اور جب بنیاد پختہ ہونا تو اس کو سمجھ آ جائے گی. جب علم دین کی قدر دل میں آ جائے گی تو پھر جس چیز کی قدر آ جاتی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے بندہ محنت بھی کر لیتا ہے. تو میں بارہا زور دے رہا ہوں کہ ہماری